نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ جملہ مرزا اپنی کئی تقریروں میں، بیانات میں یہ بار بار دہراتا ہے۔ اب اس جملے کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ آیا یہ جملہ حقیقت پر مبنی ہے یا یہ کہ تقیہ کرتا ہے۔ تو دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مرزا محمد علی تقیہ کرتا ہے اور اپنا آپ چھپاتا ہے، اندر سے یہ بالکل وہابی ہے، اور اس کے عقائد و نظریات انشاءاللہ ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ یہ بالکل وہابی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہابی دنیا میں کوئی فرقہ، کوئی سوچ، کوئی افکار و نظریات موجود ہیں؟ اگر ہیں تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہابی فرقے کی تعریف کیا ہے؟ وہابی کس کو کہتے ہیں؟ ہم کس طرح پہچانیں کہ یہ وہابی ہے یا وہابی نہیں؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہابی اس فرقے کو کہا جاتا ہے جو ابن عبد الوہاب نجدی کو فالو کرتا ہے، ابن عبد الوہاب نجدی کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو امام سمجھتا ہے، اور ابن عبد الوہاب نجدی کا پیروکار ہے یا اس کو مجدد مانتا ہے۔ تو جب ہم مرزا کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس کے بیانات دیکھتے ہیں، تو انجینئر محمد علی مرزا نے باقاعدہ اس پر ایک ویڈیو بیان اپلوڈ کیا ہوا ہے، محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ مجدد۔ میں مجدد ان کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تجدیدی کارنامہ کیا ہے عرب کی سرزمین کے اندر۔ اب مرزا ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد ثابت کرتا ہے، اور ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ 24 کیرٹ سونا ہے، کتاب التوحید۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کے باوجود کہ انجینئر محمد علی مرزا ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانے، اگر ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد ماننے والا بھی وہابی نہیں ہے، اس کے افکار و نظریات کی تحسین کرنے والا بھی وہابی نہیں ہے، تو پھر دنیا میں وہابی کون ہے؟ اب امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے ماننے والوں کو، ان کو اپنا امام سمجھنے والوں کو اور ان کو مجدد ماننے والوں کو تم بریلوی کہتے ہو۔ اگر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کو مجدد ماننے والا اور ان کو امام ماننے والا بریلوی ہے، تو ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد ماننے والا وہابی کیوں نہیں ہے؟ وہابی تو کہتے اسے ہیں جو ابن عبد الوہاب نجدی کو مانتا ہے، اور اگر اس کو مجدد مانتا پھر تو پکا وہابی ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانتا ہے، رحمہ اللہ بھی کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس نے بڑا تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا، اور اس کی کتاب التوحید کو کہتا ہے کہ 24 کیرٹ سونا ہے۔ تو اس اعتبار سے بالکل واضح ہے کہ یہ وہابی ہے، اور یہ جو کہتا ہے نام وہابی، یہ تقیہ کرتا ہے تاکہ اپنا آپ چھپایا جائے اور اہل سنت کے سادہ لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسایا جائے۔ پھر اس پر بے شمار چیزیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ جب حدیث پر حکم کی باری آتی ہے، حدیث پر حکم لگانے کے حوالے سے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، تو اب کن کی تحقیق کو قبول کرتا ہے؟ کس کی تحقیق کو فالو کرتا ہے؟ تو یہ وہابیوں کی تحقیق کو فالو کرتا ہے، مثلا ناصر الدین البانی کی تحقیق کو اور زبیر علی ضعیف کٹر وہابی کی تحقیق کو فالو کرتا ہے، کہتا ہے کہ شیخ زبیر علی ضعیف نے اس کو صحیح کہا ہے یا شیخ زبیر علی ضعیف نے اس کو ضعیف کہا ہے، تحقیق ان کی فالو کرتا ہے۔ پھر تیسری دلیل اس کے وہابی ہونے کی یہ ہے کہ جب بھی بات آتی ہے فرقوں کے حوالے سے، تو مرزا یہ بات واضح طور پر اپنے کئی کلپس میں کہہ چکا ہے کہ حق اور سنت کے زیادہ قریب اہل حدیث وہابی ہیں۔ اس اعتبار سے بھی دیکھیں وہابیوں کی فیور کرتا ہے اور وہابیوں کے حق میں بولتا ہے، اور جتنے باقی مسائل ہیں عقائد سے لے کر معمولات تک، سنت بدعت کے فرق تک، وہ چاہے تقلید کے انکار کا مسئلہ ہو تو وہابیوں کا ساتھ دیتا ہے، علم غیب، حاضر و ناظر، نور و بشر، بدعت کے کانسیپٹ کے حوالے سے جتنے عقائد و نظریات اور مسائل ہیں وہابیوں کو لیتا ہے، فاتح خلف الامام، رفع دین، اونچی آمین، یہ سارے مسائل اس کے وہابیوں والے مسائل ہیں۔ 100 میں سے 98% مسائل وہابیوں کے بیان کرتا ہے، سوائے ایک دو مسائل کے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے جو مولوی اسحاق کا پوائنٹ ہوئے اس کو لیتا ہے۔ اب 3 اپنے بابوں کو فالو کرتا ہے، انشاءاللہ میں آخر میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ تو یہ دلائل ہے اس بات کے واضح طور پر کہ انجینئر محمد علی مرزا اندر سے پکا کٹر وہابی ہے، لوگوں کے سامنے تکیہ کر کے یہ کہتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی۔ اس نے ایک ریسرچ